وسلم آپ کی ذات مقدس ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا مرکز ہیں۔ مرکز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس زمانے کے اندر، بس فرقہ وارانہ انداز کے اندر یا صحابہ پاک کا ذکر سننے کو ملتا ہے یا اہل بیت کا، فرقہ وارانہ انداز کے اندر۔ آپ لوگ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ صحابہ کا ذکر کریں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے خوشی سے، ہمارے ہاتھ چومتا ہے صحابہ کا ذکر سن کے۔ لیکن اسی طبقے کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نمودار نہیں ہوتے، وہ اسی طرح بے حس اور بے حرکت پڑا رہتا ہے، بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے۔ اور جب صحابہ کا ذکر آئے گا واہ 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 خوش ہو جائے گا۔ سمجھ گئے میری بات نا؟ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ جس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت کا ذکر کریں گے تو آل بیت کے نام پر وہ اپنا خون بھی نکال دیتے ہیں، چھلانگے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اسی طبقے کے سامنے جب تم ذات مصطفیٰ کا تذکرہ کرو گے، خاموشی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ذکر آل بیت ہے یا ذکر صحابہ ہے تو ان میں اکثریت یاد رکھیں یہ لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے صحابہ پاک کا نام بھی استعمال کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آل کا نام بھی استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ بحیثیت مسلمان اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ صحابہ کو عزت ملی ہے تو کس در سے ملی ہے؟ ہم صحابہ پاک کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ پاک کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کی مدد کی، دین کی نشر و اشاعت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو اپنے سینے کے اندر جمع کیا، آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ پاک کی عزت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت کا ادب کیوں؟ کہ ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے۔ تو صحابہ کا ادب ہوا یہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، آل بیت کا ادب ہوا یہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو یار جس نسبت کے صدقے ان کو یہ بلندیاں ملی، اس ذات اقدس کو، اس مرکز کو چھوڑ کر ہم لوگ ان خرافات کے اندر کھو گئے۔ یعنی خرافات سے میری مراد یہ ہے کہ آپس میں یہ فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں ان کے اندر ہم کھو گئے ہیں۔ صحابہ کا ذکر حقیقت کے اندر ذکر مصطفیٰ ہے، آل بیت مصطفیٰ کا ذکر حقیقت کے اندر ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں نا، ایک ہے ذات مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ ہم لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، اس فرقے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ تعلیمات مصطفیٰ کے اوپر تو زور دیتے ہیں لیکن ذات مصطفیٰ سے وہ کٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے پہلے ذات مصطفیٰ ہے، بعد میں تعلیمات مصطفیٰ ہیں، بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف جو عزوات ہیں، جو اشیاء ہیں، پہلے ہمارے لیے ذات مصطفیٰ ہے۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ پہلے تعلق اپنا قائم کرتے ہیں، پھر باقی اشیاء کو تسلیم کرتے ہیں۔ صحابہ پاک کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ وہ در مصطفیٰ کے اوپر انہوں نے سر کو جھکایا ہے۔ آل بیت مصطفیٰ کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے۔ تو جس وقت ان لوگوں کے سامنے آپ حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، ان کو خوشی نہ ہو تو سمجھ لیں کہ صحابہ کا ذکر کرنا بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا ذکر کرنا بھی ایک مقصد کے تحت ہے۔ تو ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم ذات مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں ربیع الاول پاک کے اندر۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، آپ کی زلفیں مبارک کیسی تھیں، آپ کے چلنے کا انداز کیسا تھا، حضور علیہ السلام کس طرح بیٹھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوتے کس طرح تھے، حضور علیہ السلام گفتگو کس طرح فرماتے تھے۔ یعنی ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک تو محمد مصطفیٰ کی اداؤں کا نام شریعت ہے۔ تو ربیع الاول پاک کے اندر ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ذات مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور باقی جو مہینے ہوتے ہیں، صفر شریف ہے، اس کے علاوہ محرم پاک ہے، جتنے بھی مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی آل بیت کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے صالحین لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ذات مصطفیٰ کا ذکر ہو، حضور سے منسوب اشیاء کا ذکر ہو، تو یہ بالواسطہ اور بلا واسطہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے۔ پورا سال ہم ذکر مصطفیٰ ہی کرتے ہیں اور یہی ذکر خدا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک سے ہم وسیلے کی امید رکھتے ہیں۔ یہی ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ ہے اور یہی ہماری بخشش کا راستہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اپنے مرکز سے آپ جڑے رہیں۔ دیکھیں ایمانداری سے آپ بتائیں کہ جس طرح اہل سنت کے اسٹیجوں سے پہلے شان مصطفیٰ بیان ہوتی تھی، عزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا ذکر ہوتا تھا، کیا آپ ذکر ہوتا ہے؟
نہیں اب نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر میں تو دیکھتا ہوں دل ہی پریشان ہو جاتا ہے، اتنی طبیعت خفا ہو جاتی ہے کہ صحابہ پاک کا ذکر بھی فرقہ وارانہ انداز میں اپنے مفادات کے لیے، آل بیت کا ذکر بھی فرقہ وارانہ انداز میں اپنے مفادات کے لیے، اور ایک خاص وقت تک ہوتا ہے، بس وہ جو ہی وہ وقت ختم ہوتا ہے بالکل خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر پورا سال نہ کسی کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کربلا کا غم ہوتا ہے، اور نہ ہی پھر کسی کو صحابہ یاد آتے ہیں، ایک خاص وقت تک ہوتا ہے۔ تو جو مومن مسلمان ہوتا ہے یہ مطیع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار پاک کے اندر جھکا ہوا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ اس کا والہانہ تعلق ہوتا ہے، تو پورا سال ایک انداز کے اندر یہ ذکر کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمارا جو مرکز ہے وہ مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کی عزت کرتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، آل پاک کا ادب کرتے ہیں مصطفیٰ پاک کی وجہ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا اس مرکز کو کبھی نہ چھوڑیں، اور میرا یہی آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، دیکھیں کہ جو اس مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ذات مصطفیٰ کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے تم بھی اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جو وہاں سے کٹا ہوا ہے آپ بھی اس سے کٹ جائیں۔ بس یہی آپ کو اس اسٹیج کا یہی پیغام ہے، ہماری اس مسجد کا، مدرسے کا یہی پیغام ہے، جو ذات مصطفیٰ گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ تم بھی جڑ جاؤ۔ شعب الایمان کے اندر ایک روایت ہے، پہلی جلد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ جہاد، کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں۔ پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول پھر آپ بتائیں ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کا مضبوط کڑا یہ ہے کہ محبت کسی کے ساتھ رکھی جائے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ اور جامع ترمذی شریف کے الفاظ یہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو بندہ محبت کسی سے کرتا ہے اللہ کے لیے، نفرت کسی سے کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو فرما فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو کسی بدبخت لوگوں سے، گستاخ فرقوں سے، جو گستاخ ہوں صحابہ پاک کے، جو گستاخ ہوں آل بیت کے، تو ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے کسی صورت کے اندر بھی۔ بس آسان سی بات پتہ ہی کیا ہے، کسی سے نفرت ہے تو اس لیے نفرت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے، اس کے رسول کے دربار سے کٹا ہوا ہے، اور کسی سے پیار ہے، کسی کو سینے سے لگاتے ہیں تو اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بس اس بنیاد کے اوپر جب آپ کی دوستی ہوگی، یعنی اللہ رسول کی بنیاد کے اوپر، اللہ رسول کی محبت کی بنیاد کے اوپر جب آپ کسی سے دوستی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دوستی پائیدار ہوگی، اور اس دوستی کا فائدہ آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ وہاں پر سارے نسبی حسبی رشتے کٹ جائیں گے، وہاں پر ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں وہاں پر بھی قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل نسب و سبب ینقطع الی یوم القیامت الا سببی و نسبی، سارے حسب نسب کٹ جائیں گے لیکن میرا سبب بھی باقی رہے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا، یعنی یہ رشتے، میرے رشتہ داروں کو کیا ہوگا؟ فائدہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، اس نسبت کا فائدہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یار دنیا اور آخرت کے اندر ابتدا سے لے کر انتہا تک، دنیا سے لے کر آخرت تک، حشر میں، قبر میں، ہر میدان کے اندر جب ہماری امیدوں کا مرکز، ملجا، ماوا ذات مصطفیٰ ہے تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے ساری دنیا سے کٹ کر، سارے تعلقات ختم کر کے گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ جڑ جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ وفا